حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت کم ہی جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ مجھے سخت بخار نے آ لیا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیص بھی اتروا دی اور مجھے کلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن حضرت بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کر سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پسے گا؟ نہ پسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے جو پیسی۔ صبح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو کہا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا۔ حضرت بلال یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے، خدا کی قسم میں اسے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کروں گا۔ چنانچہ جب حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلا کر ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے اسے ماں کے بارے میں یہ کہا؟ کیا تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہ گئی؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعائے مغفرت کیجیے، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے۔ باہر آ کر اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے بلال، جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ رون دو گے میں اسے مٹی سے نہ اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز و محترم ہو اور میں ذلیل و خوار۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال روتے ہوئے آئے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے قریب ہو کر ان کے رخسار کو چوم لیا اور بے ساختہ بولے، خدائے پاک کی قسم میں اس رخسار کو کیسے رون سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی خدا کو سجدہ کیا ہو۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے۔